کہ جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا تو ان کے لوگوں نے کیا سپریم کورٹ کے متعلق کیا سٹیٹمنٹس دیں. ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ ساری چیزیں اب آپ کو پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے ہیں. مجھے کہتے تھے کہ اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے تو اپنی حکومتیں ڈیزالو کر دیں. حکومتیں ڈیزالو کی تو سارے الیکشن سے بھاگ گئے. اب کہتے ہیں کہ جی عمران خان انتشار پھیلا رہا ہے. آئین کے مطابق چل رہا ہے عمران خان، 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. 2 ہماری حکومتیں ہم نے ڈیزالو کی. آپ سب نے کہا، آئین بھی کہتا تھا، ملک کا قانون کہتا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو. 90 دن گزر گئے، الیکشن نہیں ہو رہے. ہمیں کہہ رہے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. کس طرح اکتوبر میں؟ اس کا مطلب 70% پاکستان ڈس انفرینچائز ہے، یعنی ان کے الیکٹڈ نمائندے 70% پاکستان میں نہیں ہوں گے. ایک بددیانت دار الیکشن کمیشن نے شہباز شریف کی حکومت یہاں قائم کر دی جس کی کوئی قانونی اور آئینی کوئی جواز نہیں ہے، اور فضل الرحمان کی حکومت قائم کر دی ہے پختونخوا میں. سو واضح ہو گیا کہ جب ان کو ضرورت تھی تو ان کو سپریم کورٹ کی سینکٹٹی، اس کے فیصلوں کی اہمیت کی سمجھ آ گیا کہ کیوں سپریم کورٹ کا فیصلہ ضروری ہے. اور اب جب کہ 15 کے 15 سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ایک چیز پہ سب متفق ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں. تو اب یہ سارے مل کے کہ کیونکہ کہیں سپریم کورٹ فیصلہ نہ کر دے 90 دن اور الیکشنز ہو جائیں، وہ الیکشنز کے خوف کی وجہ سے یہ اس وقت یہ سب کچھ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس لیے کیوں الیکشن سے بھاگے ہوئے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن پہلے رپورٹ آئی، عوام کو تو پتہ ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں. بلومبرگ جو کہ ایک انٹرنیشنل، ایک دنیا کی معیشت کے اوپر ایک ایسا ریسپیکٹڈ رسالہ ہے جو ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا آج حال سری لنکا سے برا ہو گیا ہے. جو سری لنکا کے اندر جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کی اس سے آگے بڑھ گئی ہے. سری لنکا سے مہنگائی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آئے تھے. تو سری لنکا سے آج ہمارے حالات برے ہو گئے جب سے جنرل باجوہ نے تحفہ دیا ان چوروں کو ہمارے اوپر بٹھانے کا. 1 سال پہلے، میں پھر سے کہتا ہوں، دشمن بھی پاکستان سے وہ نہ کر سکتا جو جنرل باجوہ اس قوم سے کر کے گیا. ان کو بٹھایا اوپر، انہوں نے آ کے ساری اکانومی تباہ کر دی. اپنے آپ کو انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے. انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو ای سی ایل سے کیبنٹ ہٹا دیا تاکہ یہ باہر جا سکے، کیونکہ سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، عیاشی باہر ہے. اور انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. اور آج جو لوگ پسے ہوئے ہیں مہنگائی میں، جو لوگوں کے آج حالات ہیں، پھر سے میں بتا دوں، 100 روپیہ 1 سال پہلے جتنی چیزیں خریدتا تھا وہ صرف آج 62 روپے خرید سکتا ہے. 62 روپے رہ گئے ہیں اس 100 روپے میں سے. تو خریدار 100 روپے سے گر کے، ایک آدمی کے پاس جو 100 روپے کا نوٹ ہے وہ صرف 62 روپے خرید سکتا ہے. اور اگر سینسٹیو پرائز انڈیکس پہ چلے جائیں کھانے پینے کی چیزیں تو وہ صرف 52 روپے رہ گئے ہیں 100 روپے میں سے. اور گرتا جا رہا ہے. ہر روز مہنگائی بڑھ رہی ہے. دنیا میں مہنگائی کم ہو رہی ہے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ تو اس لیے میں آج وہ ساری قوتیں جو ان چوروں کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی سے سمجھ جائیں ملک کدھر جا رہا ہے. سری لنکا کے اندر جب پبلک نکلی تھی حالات اتنے برے نہیں تھے. آج کیوں نہیں پاکستانی قوم نکل رہی؟ امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ الیکشنز آئیں گے، تو وہ الیکشنز کی انتظار کر رہے ہیں کہ غصہ ان کا الیکشن میں نکلے گا، جس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں. تو مجھے اپنی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو اس میں سے کیا مل رہا ہے. ان چوروں کے پیچھے لگ کے جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، تو اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اب طریقہ ہی نہیں ہے ملک کو بچانے کے لیے. ان کے پاس تو روڈ میپ نہیں ہے. اکتوبر تک یہ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اور ہمیں تحریک انصاف کو پکڑ دکڑ کرنی ہے، اداروں کو ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے، کیسز اور کرنے ہیں. کیا اس سے یہ بچ جائیں گے؟ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے یہ بچ جائیں گے؟ علی امین کو 1 مہینہ پکڑا، جیلوں میں پھرایا، کدھر سے کدھر، بکھر،
پھر اسلام آباد، پھر اس کو لے کے گئے ادھر لاہور لے کے آئے، تشدد کیا اس کے اوپر، پھر ادھر سے گیا پتہ نہیں شکارپور، تو کیا ہوا؟ 20 کلومیٹر لمبا اس کو جلوس لینے آیا ڈی آئی خان میں. وہ علی امین کہتا ہے میں نے کبھی اس طرح کی عوام کا رویہ ہی نہیں دیکھا، انہوں نے اس کو اتنا بڑا ہیرو بنا دیا. تو کیا فرق پڑا؟ کیا یہ پکڑ دکڑ سے کچھ بدل جائے گا؟ کیا یہ عمران خان 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، کیا میں رک گیا ہوں؟ میں پھر نکل رہا ہوں، میں پھر جا رہا ہوں پبلک میں پھر جلسے کر رہا ہوں، بدھ سے میں جلسے کر رہا ہوں، 14 تک کروں گا. یہ جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہو کے یہ کہ ایک تحریک جو لوگوں کے دلوں میں چلی گئی ہے وہ رک جائے گی. 4200 جگہ پہ لوگ نکلے ہیں، اور میں آپ کو اب یقین دلاتا ہوں کہ میری جو اگلی کال ہوگی وہ اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے. اور یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ اس طرح دباتے رہیں لوگوں کو اور پکڑ دکڑ کرتے رہیں تو ہم چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے. ہم صرف اپنی ملک کی معیشت دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہم نے باہر نہیں بھاگنا. ابھی تک میری جگہ یہ دوسرے ہوتے تو باہر بھاگے ہوتے بڑی دیر کے. ہم نے یہاں جینا مرنا ہے، اس لیے ملک کا سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں سڑکوں کے اوپر نکلا ہے جس طرح سری لنکا میں لوگ نکلے تھے، تو یہاں تو معیشت تو آگے بیٹھ گئی ہے. تو اس لیے میں سب کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں اور جو ہمارے کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں، اس سے تحریک نہیں رکنے لگی، اس کو اور تیزی سے اوپر جا رہی ہے، لیکن اس سے ملک کو آپ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جو اسلام آباد میں ہوا، آپ یہ سوچیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار وہ اجازت دیتے ہیں کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا ریلی نکالنے کا، وہ کہتا ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے. رات کے 2 بجے پولیس کہتی ہے نہیں آپ نکال سکتے. کیوں نہیں نکال سکتے؟ اور کس چیز کے لیے ریلی نکال رہے ہیں؟ آئین کی، اپنے آئین کی بالادستی کے لیے ریلی نکال رہے ہیں، کوئی انتشار کے لیے نہیں نکال رہے. رول آف لا کے لیے ریلی نکال رہے ہیں. اجازت ہی دیتے، اور اجازت ہی نہیں صرف دیتے، وہاں آپ دیکھیں عورتیں وہ بیچاری کھڑی ہیں سائڈ پہ، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. ساری دنیا کے سامنے منہ کالا کروا رہے ہیں پاکستان کا. اور اس کے بعد ہمارے رات کو ورکرز کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. 50-60 ورکر پکڑ لیے ہیں، سرگودا میں علیحدہ ورکر پکڑ رہے ہیں. تو کیا یہ اس سے ثابت کیا کر رہے ہیں آپ کہ وہ اسلام آباد کا جو آئی جی ہے وہ ایک جرائم پیشہ آدمی ہے؟ مجھے پتا ہے، میں نے اس کا کیس دیکھا ہوا ہے. سیف سٹی کے اندر وہ کرپشن کے اندر سزا ہونے لگی تھی اس کو. دوسرا جرائم پیشہ آدمی شہباز شریف جب پرائم منسٹر بنا، اس کو سزا ہونے والی تھی 24 ارب کے کیس میں. اس نے پہلی چیز اپنی طرح کے لوگوں کو اس کو لا کے وہاں بٹھا دیا. اور کیونکہ وہ غلام ہے شہباز شریف کا، وہ پولیس والا نہیں ہے. پولیس کتاب پہ چلتی ہے، رول آف لا پہ چلتی ہے. پولیس کے قانون لکھے ہوئے ہیں کتاب میں کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. لیکن یہ غلام ہے شہباز شریف کا، مجرم شہباز شریف کا.